جاپان کی 100 سالہ خانہ جنگی کے دوران کسانوں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ وہ بشیوں کی لڑائی کے دوران مرنے والوں کے جسم سے جنگی لباس اور ہتھیار اٹھا لے جاتے اور خفیہ طور پر جنگی مشقوں میں استعمال کرتے۔ اس عمل کے پس پش دراصل کسی مشکل وقت میں اپنی حفاظت کا جذبہ کار فرما تھا۔ خود ہیدے یوشی کا شمار بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا جہاں عسکری تربیت کا رجحان اس طرح فروغ پایا۔ ہیدے یوشی نے جب یہ محسوس کیا کہ معمولی زرعی زمین سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اس نے فن سپاہ گیری کو بطور پیشہ اختیار کرنے کی ٹھانی، اور یوں ایک معمولی کسان جس کا نام ہیوشی مارو تھا نے بشی بن کر پہلے کینو شتا توکے چیرو کا نام اختیار کیا، اور بعد میں اپنی بہادری اور صلاحیتوں کے باعث وہ نوبوناگا سے بہت قریب ہو گیا۔ جاپانی تاریخ کے مطابق اس نے نوبوناگا کی بہت زیادہ خدمت کی۔ وہ اکثر سردیوں میں نوبوناگا کے جوتے اپنے کپڑوں میں ڈال کر گرم کیا کرتا تھا اور اسے پہنایا کرتا تھا۔ ہیدے یوشی نے چونکہ بچپن سے ہی مشکل ترین دن گزارے، لہٰذا اسے وقت نے تیزی سے سوچنے اور موقع کو استعمال کرنے کا فن سکھا دیا۔ وہ جنگوں میں بھی نت نئے طریقے اور جنگی حربے استعمال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ڈپلومیسی اور سیاسی گفت و شنید کا بھی انتہائی ماہر فرد تصور کیا جاتا تھا۔ نوبوناگا نے اس کی خدمات سے خوش ہو کر اسے ہاشی با ہیدے یوشی کا خطاب دیا، جو ایک طاقتور دائمیو کے نام کا حصہ ہے۔ ترقی کا یہ سفر جاری رہا اور نوبوناگا کے قتل کے بعد اس نے بادشاہ سے قریب ہو کر کانپک کا عہدہ حاصل کر لیا۔ کانپک بننے کے بعد بھی وہ جاپان کی ترقی کے مختلف منصوبوں پر کام کرتا رہا۔ تاریخ میں درج ہیدے یوشی کے چند بڑے کارناموں کی تفصیل ہم یہاں بیان کرنا چاہیں گے۔ ہیدے یوشی کے دور میں پورے ملک میں چاول کی کاشت کا جائزہ لیا گیا اور زمین کی کاشت کا اوسطاً اندازہ کرنے کے لیے ایک پیمانہ بنایا گیا جسے ماس کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہیدے یوشی نے زمین کو قطعات میں تقسیم کر کے ہر خطے کی پیداوار کا حساب لگایا۔ اس کے دور میں زمین کی پیداوار کا اندازہ لگا کر اس کا حساب رکھنے کے لیے ایک رجسٹر ترتیب دیا گیا جسے کینچی چو کا نام دیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حقیقی زرعی ٹیکس کا نظام وضع کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ دوسری جانب ٹیکس گزاروں کو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں بے ترتیب حساب کتاب اور ٹیکسوں کے اضافی بوجھ سے چھٹکارا مل گیا اور وہ ایک ضابطے اور نظام کے مطابق ٹیکس ادا کرنے لگے۔ ہیدے یوشی نے ایک قانون کاتانا گاری کا بنایا تھا جس کے تحت کسانوں، صنعت کاروں اور مذہبی گروپوں کے ہتھیار رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس قانون سے قبل ان طبقات میں ہتھیار رکھنے اور بغاوتوں کا رجحان عام تھا۔ واضح رہے کہ آج بھی جاپان میں عام افراد کے ہتھیار رکھنے پر پابندی عائد ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی معاشرے کے مختلف طبقات کی ذمہ داریوں کا تعین ہو گیا اور ہر شعبے کے لوگوں پر صرف متعلقہ ذمہ داری کی ادائیگی کرنے کی پابندی کا اطلاق ہو گیا۔ مذکورہ قانون سے جاپان میں امن و امان کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہوئے اور اس دور کا جاپان امن و سکون کا گہوارہ بن گیا۔ ہیدے یوشی کا دور فن و ثقافت کے فروغ کا دور سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہیدے یوشی فن و ثقافت کے فروغ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس زمانے میں اوساکا کے علاقے ساکائشی میں جاپان کا مشہور فلسفی سین نو ریکیو ہیدے یوشی کی نظروں میں آ گیا۔ سین نو ریکیو نوبوناگا کے زمانے میں بھی مشہور زمانہ تقریب چائے نوشی چا نویو کا استاد سمجھا جاتا تھا۔ ہیدے یوشی نے تقریب چائے نوشی کو بہت فروغ دیا جس کے نتیجے میں یہ تقریب عام زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس تقریب کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کا انعقاد جنگوں اور سرکاری ملاقاتوں کے دوران بھی ہونے لگا۔ ہیدے یوشی کا جمالیاتی ذوق بہت اچھا تھا۔ وہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال بہت کثرت سے کرتا تھا۔
اس نے چا نویو کے انعقاد کے لیے بھی سونے کا ایک کمرہ بنوایا جو 4.5 تاتامی پر مشتمل تھا۔ واضح رہے کہ جاپان میں گھر کی داخلی پیمائش کا پیمانہ تاتامی کہلاتا ہے اور وہ 2 تاتامی 3.3 اسکوائر میٹر کے مساوی ہوتی ہے۔ ہر چن کے ہیدے یوشی چمکتی دمکتی اشیاء کا شوقین تھا، لیکن سین نو ریکیو نے اس دور میں ایک نئے کلچر کو فروغ دیا جسے سادگی اور نفاست کا امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جاپانی قوم کو ایک نئے فلسفے سے روشناس کروایا۔ اس فلسفے کے مطابق بھدے پن اور سادگی میں بھی خوبصورتی اور حسن موجود ہے، اور یہ خوبصورتی فطرت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس فلسفے کے تحت سین نو ریکیو نے مخصوص بھدی صورت کے ایسے پیالے متعارف کروائے جنہیں آج بھی جاپان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پیالے چھاوان کہلاتے ہیں۔ یہ پیالے اس دور کی یادگار ہیں جنہیں نفاست پسند اور خوبصورتی کی دلدادہ جاپانی قوم نے بطور ایک ثقافتی ورثے کے اپنایا ہوا ہے۔ ہیدے یوشی کے زمانے میں سین نو ریکیو کا جاپانی معاشرے پر اس قدر اثر نفوذ ہو گیا تھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ اس کا معتقد تھا۔ ہر چن کے سین نو ریکیو ہیدے یوشی کے سیاسی اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ محض ایک ماہر فن تھا، مگر اپنے مزاج کے باعث وہ ہیدے یوشی کے چند خیالات سے اختلاف کا مرتکب ہوا۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے اختلافات بڑھتے بڑھتے اس نہج پر آ گئے کہ بالآخر ہیدے یوشی نے سین نو ریکیو کو سپوک کرنے پر مجبور کر دیا۔ سپوک باعزت طریقے پر زندگی کو ختم کرنا کہا جاتا ہے، اور یوں تہذیب و تمدن اور ثقافت کا ایک باب بند ہو گیا۔